نہ اللہ کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ نہیں پکارتے، نہیں دعائیں مانگتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کسی اور کو الہ، کسی اور سے دعائیں نہیں مانگتے یا اور کو دعاؤں میں شریک نہیں کرتے، اللہ کی ذات کو ماننے کے باوجود بھی اللہ ہی کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ یہ پہلی بات ہے، شرک، اس سے بچتے ہیں اللہ کے بندے، شرک سے بچتے ہیں۔ جس تناظر میں، جس ماحول میں، یعنی مکے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، وہاں کا ماحول آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہے، کہ وہ سب سے زیادہ شرک میں ملوث ہے۔ پہلا اللہ کو سب سے بڑا گناہ وہ یہی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک کرنا۔ شرک کے بارے میں آپ روزانہ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ کی ذات نظر نہ آنے والی ہستی ہے اللہ تعالی، اس لیے انسان جو ہے بڑی جلدی سے شرک کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، کیونکہ اس کی تباہی میں شامل ہے، دلی طور پر بھی یہ کوشش کرتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے ہو ایک چیز جسے میں مانوں، یہ چلا رہا۔ انسان کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے، انسان کے دل میں اپنے رب کریم کی محبت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی محبت نہیں کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا، یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لائیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دے۔ محبت تو ہے، مخلوق کو اپنے خالق سے محبت تو ہوتی ہے۔ یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے بغیر دیکھے۔ اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے، اس سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان نے بڑے بڑے حربے استعمال کیے۔ اب دیکھو نا، ماحول چھوڑ کے غاروں میں جا کے بیٹھ جانا، معاشرے کو چھوڑ جانا، اور وہاں ورد کرنا، یہ کرنا، یہ سب جگہ ہی ہے، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، ہاں، کوئی بیراگی بن گیا، کوئی جٹا دھاری بن گیا، کوئی ملنگ بننے کی کوشش، بس اپنے اپنے۔ اب اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، یہ انسان کے اندر جو ہے یہ خواہش رہ جاتی ہے۔ اس خواہش کو یاد رکھنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس خواہش کو پورا کرے گا، لیکن کب؟ جب بندے جنت میں چلے جائیں گے، تب اللہ کا دیدار اللہ کریم کرائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بھلا اپنی آنکھوں سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنے رب کو؟ آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی دیکھیں جیسے 14ویں کے چاند کو تم دیکھتے ہو، یعنی تمہارے آنکھوں میں اتنی قوت دے دی جائے گی، جبکہ دنیا میں آپ نے خود پڑھا جب موسیٰ علیہ السلام ٹور پر گئے، ٹھیک ہے، قوم کو کہا کہ تم جاؤ آگے، میں آ رہا ہوں، اللہ نے مجھے بلایا چلو، تو وہاں کیا سوال کیا تھا؟ رب ارنی، یا اللہ مجھے دکھا نا، ذرا اپنا جلوہ تو دکھا دے اپنی ذات کو، انک لن ترانی، اے موسیٰ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اگر ایسا ہی تو سمجھتا ذرا اس طور پہاڑ کی طرف دیکھ تو صحیح، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو سمجھ لینا تو نے مجھے دیکھا۔ فلما تجلی، جب اللہ نے تجلی فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر خاک ہو گیا، سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو بس، لیکن اسی محبت میں آ کے انسان کو برگلایا شیطان نے، علیہ السلام برگلایا شیطان۔ تو سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ یہ کبھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ مان لیا ہو، وہ آج تو یہ بھی ہو رہا ہے، اتنی بڑی جرت ہو گئی، علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی الہ، علی رب ہے، علی اللہ، سب کچھ مان۔ آج ترقی کر گیا نا دنیا والے، بہت شرک میں بہت ترقی کر گیا، اس وقت ایسا نہیں تھا۔ تو سب سے بڑا جرم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اللہ والے جو ہیں وہ کسی اللہ کی ذات کے سوا کسی کو شریک، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے کسی معاملے میں بھی، نہ ذات میں نہ صفات، ٹھیک ہے بھائی، نہ مانگنے کی حد تک۔ مانگنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ آپ کے ساتھ پیچھے سواری پر ہے تو آپ وہاں بھی تعلیم فرما رہے، یا بنیا، اور بعض جگہ آتے یا سبیہ کے الفاظ، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، وہ لو قتلتا او حرقتا، لو قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے ہلاک کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا زندہ جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا اذستنعت، یاد رکھیے حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، یہ بنیادی چیزیں خیال کرنا۔ اذستنعت، جب تجھے امداد کی ضرورت پڑے، جب تم اللہ کی ذات اور سے مانگنا چاہے، استعانت ہے، اس کا استعانت کا مطلب ہے مدد طلب کرنا۔ الف سین جب آئے گا نا، جیسے استسقاء ہے پانی چاہنا، استسقا موسیٰ جب پانی مانگا، تو آپ استفعال اسے بولتے ہیں عربی زبان میں، گروپ۔ جب تجھے امداد کی ضرورت پڑے تب کیا کرو؟ اللہ کی ذات سے۔ سورۃ الفرقان 68ویں آیت ہے، 67 ختم ہو گیا، 68ویں آیت ہے۔ جب بلا امداد چاہے تب بھی اسی سے مانگ، ذات کے ساتھ تو اسی ذات جوڑتے نہیں نا اکثر، بھی ایک اللہ یہ ہے، اللہ پاک نے اس کو سارے کے سارے دلائل دے کر واضح کر دیا۔ لیکن جب مانگنے کی باری آتی تب بھی اللہ ہی سے مانگ، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اور اللہ کے بندے جو ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں بناتے ہیں۔ میں بار بار اس چیز کو سمجھاتا، الہ جو ہے یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے 99 ناموں میں شامل نہیں ہے،
بلکہ یہ الہ جو ہے کلمے کا جو جز ہے اس میں ساری صفات الہ کے اندر ہیں، ساری صفات ربانی اس کے اندر ہے۔ وہ جب لا الہ الا اللہ جس نے اپنی زبان سے کہا تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح ہے۔ سب سے بہترین نصیحت ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پہلی بات میں نے بتایا کہ اللہ کے بندے اللہ کی ذات، صفات، اسماء ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی شامل کسی کو اور کو نہیں کرتے، گویا شرک سے باہر آتے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی، قرآن پاک میں ایک مقام پر ہے اگر تو نے بھی شرک کر لیا لئن اشرکت لأحبطن عملک، تیرے سارے اعمال برباد کر دیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لئن اشرکت، اگر تو بھی شرک کرے گا نا یاد رکھ لأحبطن عملک، عملوں کا تیرے سارے اعمال ضبط کر لوں گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، سورہ لقمان میں اللہ پاک نے فرمایا، لقمان حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت دلائی، یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دیکھنا اللہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اسماء حسنہ کے ساتھ کسی ایک چیز کو شریک نہ کرنا، جو سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔ کوئی شخص اگر زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کرے لیکن اس میں کھاتے ہوئے شرک نہیں ہوگا، پھر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ آگے آیا چل رہا ہے۔ دوسری بات یہ تو تھا کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتے کسی رنگ میں بھی۔ تو سب سے بڑا جو تھا اس وقت جو مخالفین تھے یہی تھا، شرک کرتے تھے۔ وہ اس کی تفصیل اگر بتائی جائے بہت لمبی تفصیل ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، مانتے تھے، بتوں کو صرف دعاؤں کا وسیلہ بناتے تھے بس۔ قال اللہ تبارک و تعالی، سورہ زمر اٹھا کر دیکھو، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ یہ بت وغیرہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے ان کے دیتے ہیں ان کو کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا۔ بس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اپنے بتوں کے ساتھ وہ بات نہیں تھی۔ جب بیت اللہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو کتنے مہینے انہوں نے بتوں کو ایک طرف کر دیا تھا، یعنی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مکے والوں نے ابرہہ جو تھا گورنر یمن کا، اس نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ سورۃ الفیل موجود ہے، ہاتھیوں والے کا ذکر ہے۔ اس وقت یہ سب نے بڑے بڑے اشعار موجود ہیں اس وقت کے عربی زبان کہ نہیں، اللہ کے گھر کو بچانا یہ اللہ کا معجزہ ہے، کسی یہ جو اتنے ہمارے بت وغیرہ میں ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کتنے ہی دن تک جو ہے وہ لوگ جو ہے کتنے مہینے تک انہوں نے بتوں سے وسیلہ مانگا ہی نہیں، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ بلا لیتے تھے چلو ہمارے ان کے وسیلے سے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين،
جب کشتی پر سفر کرتے تھے تو وہاں بھی یہی کچھ تھا. تو کیا کرتے تھے؟ خالصاً اللہ کو پکارتے تھے خالصاً. اور یہ آپ نے پڑھے ہیں قرآن پاک، کتنے واقعات سنے ہیں. تفصیل یاد رکھا کرو، پوائنٹ یاد ہے. ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. تو کیا جب وہ یمن کی طرف بھاگ رہا تھا تو بھائی پہلے خالص اللہ کی طرف وہ لگا لو کہ یہ اور اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. ارے بھائی اگر یہی بات ہے میں اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ کیوں جھگڑا کرتا ہوں؟ اسی بات سے جھگڑا کرتا ہوں. جب دیوتا ہمارے لیے ماں یہاں نہیں بچا سکتے پھر زمین پر کیا چلوں گا؟ بس کایا پلٹ گئی. یہ بات ہے ایسا سوچ انسان کی سوچ اگر راستی پر ہو، راہ راست پر ہو، پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. عربی اشعار ہیں پڑھے، لبید نامی ایک شاعر صاحب فرمایا اس کی بڑی اچھی باتیں ہیں، بڑی تعریف فرمائی تھی اس کی شاعری کی. تو یہ اللہ کے بندے سب سے پہلے کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. یحبونہ کما کیا ہے، جس طرح یہ لوگ جو ہیں اللہ کی ذات کی طرح دوسرے ان بنا رکھے جو انہوں نے وسیلہ بنا، یحبہم کحب اللہ، ان کے ساتھ اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں. اشارہ موجود ہے کہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کسی بت کے وسیلے کے جا کے دعا مانگتے تھے، اگر وہ کام نہ ہوتا تھا نا تو پتھر اٹھا کے سب بت کو ہی مار دیتے تھے. میرا کام تو نے کیا ہی نہیں، ایسا کہتا رہا. ایک شخص آیا، اونٹ لے کر آیا کہ چلو میں ان سے تقرب اللہ، ان کے وسیلے سے مانگوں گا. جا کے دعا کی اور وہاں سے پھر فال کھلوائی. تو فال میں یہ تھا کہ تو یہ کام نہ کر جو تو کرنا چاہتا ہے. تو اس کے اونٹ بھاگ گئے، وہاں سے اونٹ بھاگ گئے، وہ تو اٹھا کے پتھر مارے گئے. تو پھر کیسا وہ ہمارا وسیلہ بنا کر پتھر مارے اس کو. اور ایسے بھی ہوتا تھا بعض دفعہ ناراض ہو کر اپنے خدا کو چھوڑ کے کسی کو کہتے ہم تجھے چھوڑے، چل ہمارا کام نہیں کیا تو نے، ہم کسی اور کو بنا لیں گے. ایسے ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ مکہ مشرکین وہ تو یہاں تک بھی کہتے تھے نا وہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم تیری نہیں مانتے، چل جا ہم کسی اور کو بنا لیں گے اپنا. یہ شیطان نے ان کو دماغ میں ڈالا ہوا تھا. تو الحمدللہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی بات ہو رہی ہے، عباد الرحمن کی بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل نہیں کرتے. یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو ملحد ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، انہیں مشرک نہیں کہتے. مشرک کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی ذات کا انکار دونوں بھی نہیں کرتے. ملحدین جو ہے وہ فلاسفہ جو ہے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفے کی اپنی دماغی اپچ کرتا ہے. وہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. تو یہ بات یاد رکھنا کہ کافر اور مشرک میں فرق ہے. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، جو اللہ کا انکار ہی نہیں کرتے اسے کافر کہتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو، چونکہ شرک جو ہے وہ کفر ہے، انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے. ہاں بالکل، اللہ کی ذات کے ساتھ ملا کسی چیز کو بھی. پھر حدیث میں آیا مت بنا کسی کو اللہ کا شریک، لا تجعل مع اللہ الہا آخر. کسی ایک کو بھی، کسی چیز کو بھی، اب پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ جو اپنے نفس کو رب کا شریک بناتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو اتنا اہمیت دیتا ہے، سب سے بڑا مجرم آپ نے پڑھا ابھی. تو بھائی پہلی بات کہ وہ شرک کسی شکل میں بھی نہیں کرتے.
میں نے احادیث پڑھی آپ کے سامنے، قرآنی آیات پڑھی، اور بے بہا ہے، اور شروع سے آخر تک قرآن پاک اس کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے، ایسے نظریے کی مخالفت۔ دوسری بات آپ نے پہلے پڑھا ہے، اللہ پاک نے اس کا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وایاکم۔ ہاں، دیکھنا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرنا، یہ تو اللہ پاک نے فرمایا۔ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے، کہیں تمہارے دماغ میں یہ نہ آ جائے ہمارے کھانا شامل، بھائی تو بھی تو کسی کھانے میں شامل ہوا ہے، تو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر پیدا کیا ہے، بس وہ عقل کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ جب اگر تم کہتے ہو کہ میں اس کے کھانے میں شریک ہوں، میرے کھانے میں میری اولاد شریک نہ ہو، یہ نظریہ تھوڑا تھا، زیادہ نہیں تھا۔ یہ لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ایک تو پہلو اولاد کے قتل کا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بات بات پر آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے تھے۔ وہ ماحول ایسے ہی قبائلی زندگی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ قبائلی زندگی جہاں ہے، پور لینا، ہم نے بدلہ لینا، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر قتل، ذرا ذرا سی بات پہ قتل۔ یہ مکے والوں کو بھی یہ شے بتا ہے اس وقت، اور ساری دنیا میں یہ چیز چلی آ رہی ہے اور آج بھی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ سنتے رہتے ہو، اخباروں میں آتی رہتی ہے، بلکہ دیکھتے رہتے ہو، اپنے ماں باپ تک کو قتل کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں جائیدادوں کے لیے، جس نے تمہارے ساتھ جانا ہی نہیں، یہی رکھی رہ جائے گی۔ کل میں گزر رہا تھا اور جس برانچ سے وہاں سے گزر رہا تھا، کاغذات سے پھر رہے، میں کہا یار عجیب چکر ہے، یہ زمین پڑی یہی رہے گی، کبھی اس کے نام سے، 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 کاغذات میں تبدیل ہو رہی ہے زمین، کیا مجال جو ذرا سی بھی ہیلی ہو گئی اپنے ساتھ، لوگ ایسے ہی ہے نا۔ یہ بات کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے یہی رہے گا، سب یہی پڑا رہ جائے گا، تمہارے کسی کو قتل کرنے سے وہ تیرے ساتھ ہی چلی جائے گی، جائیدادیں، دولت، یہ سب یہی رہ جائے گی۔ تو دوسری چیز ہے قتل، کسی جان کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ نے پہلے پڑھ لیا اس کا، کہ اس کا بدلہ، جب تک اس کا بدلہ، قتل کا بدلہ جو دیت وغیرہ اللہ نے قوانین بنائے ہیں، اور ورثاء کو، ابھی آپ نے کچھ قریب دیکھا تھا سعودی عرب میں ایک نوجوان سے ایک نوجوان اپنا عزیز جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے جو وارث ہیں ان کو ہم نے سلطان بنایا، سلطان میں دلیل کہ ان کو راضی کرو گے، ان کو دیکھو، یہ بات ساری ذرا سمجھنے کی ہے۔ قتل تو وہ شخص ہوتا ہے، وہ پیچھے حقدار جو بیٹھے ہیں ان کے ورثاء، ان کے ہاتھ میں دے دیا اللہ نے کہ وہ دے دیا، کھائے گا کون؟ وہ کھائے گا جو قتل ہو گیا۔ تعلق موجود ہے، جانے والے کا پیچھے والوں کے ساتھ تعلق موجود ہے، حقوق العباد کے لحاظ سے تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ قتل کی دیت یا بدلہ کس کو ملتا ہے؟ ورثاء کو ملتا ہے۔ سعودی عربیہ میں اس کے لیے جب پھانسی کی وہ ہوئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کا جب دیت کے لیے وہاں دکھایا گیا کہ لوگوں نے اپنے ان لوگ جو تھے ورثاء کے سامنے جا کے نا اپنے چوگے اتار کے، پگڑیاں اتار کے زمین پر رکھ دی، اور سب نے گھٹنے ٹیک کے جو ہے وہ معافی مانگی ہے کہ اس کو معاف کر دی جائے قاتل کو، لیکن نہیں، دیکھا نا آپ نے، قتل نہیں، یہاں تک کہ اس کو اب کیا اتنے لوگوں نے محنت کی ہے جا کے،
دوسری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ میں بتایا کہ وہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے، صحیح وجہ کے قتل نہیں کرتے۔ اللہ نے انسان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اللہ پاک نے۔ اب دیکھو نا، آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو، بندہ احرام کی حالت میں ہو، تو حکم کیا دیا؟ لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر کیا کریں؟ ارے کسی جانور شکار کو جو تمہارے لیے حلال کیا گیا وہاں حرام کر دیا۔ جب تک احرام تمہارا کھلے نہیں اس وقت تک تمہیں شکار کرنے سے منع کر دیا، اور اگر کرو گے تو پھر اس پر چٹی لگے گی، جرمانہ کیسا، کون کرے گا فیصلہ اس کا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ نے تو حکم دے دیا، فیصلہ اللہ کا حکم کہ تم اہل دانش عقل مندوں کو کر کے اس کی قیمت کا تعین کرایا جائے، اور دو بندے اہل عدل والے بندے، دو بندوں اس کا جو ہے نا جسے شکار کیا گیا اس بدلے میں جرمانہ یہ دیا رکھا کہ دو جو اہل عقل دانش ہے اس چیز کی قیمت کا تعین کریں گے۔ سورۃ مائدہ میں غالباً ہے، تو وہ اللہ کے نام پر خیرات کرنی پڑے گی، حرم کے اندر، حرم کی طرف دے دیا، بیت اللہ کی اس میں دے دیا، یا کسی کو، تو یہاں تک بھی ہے، تعلق تو قائم ہے، انسان کا تعلق اگلوں سے ہے تو صحیح۔ باپ مر گیا، بھائی مر گیا، اس کو قتل کر دیا، اس کا دیت جو ہے اس کے بھائی لے رہے ہیں، وہ رسا لے رہے ہیں، وارث ہیں وہ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، ورنہ اس کا بدلہ جو قیامت دن یہ حقوق بات ہے، معاف نہیں کرتا اللہ جب تک اس کا۔ تیسری بات ولا یزنون، اور وہ زنا کاری نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آیا کہ سب سے بڑا مجرم اللہ کا نزدیک ہوا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر خیر نہیں کرے گا، وہ زانی، بوڑھا زانی، اور وہ جو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ زنا کرے، سب سے بڑا جرم۔ اور یہ تینوں باتیں عہد جاہلیت میں جو تھی نا، یہ تینوں ہی باتیں ان میں موجود تھی، شرک، قتل عمد اور زنا کاری، اور بڑی خوشی ہمسائی قریب ہے، چل بھائی اس کے ساتھ، یہ تینوں چیزیں، من یفعل ذالک ومن یفعل ذالک، جو ایسا کام کرے گا یلقا اثاما، شدید ترین گناہ ہے، شدید ترین، یلقا ڈال دیا جائے گا، کس چیز میں ڈال دیا جائے گا؟ ہاں جی، ہاں وہی ہے بات، بلکہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت دن اس میں عذاب پہاڑا پڑا جائے گا، پہاڑا، یضاعف کو نا پہاڑا، دگنا نہیں پہاڑا۔ اب دیکھو نا 10 اور 10 20 ہوتے ہیں نا، لیکن 10 اور 10 10 ضرب 10 کیا ہوا؟ یہ پہاڑا، 10 ضرب 10 100، 100 ضرب 10 چلتا جائے گا، اس طرح یہ پہاڑا پڑا جائے گا، تو عذاب کو بڑھایا جائے گا، ضربیں، یضاعف ضرب دی جائے گی، جمع نہیں کیا جائے گا، 3 اور 3 6 ہے، 3 ضرب 3 9 ہوتا ہے، یہ ضربیں اور جمع ہے، اس میں علامتیں، اللہ نے یضاعف لہ العذاب کو، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، بڑا سخت، یخلد فیہ مہانا، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مہانا ذلت کے ساتھ، توہین آمیز ان کے ساتھ۔ تو یہ 3 چیزیں اپنے اس معاشرے میں بہت زیادہ تھی، شدید ترین سخت قسم کا جو ہے عذاب کی وہ دی گئی ہے، جو ایسا کرے گا وہ سخت
برائی میں پھنسے گا، گناہ شدید ترین میں جائے گا، اور اس پر جو ہے دنیا میں عذاب تو آئے سو آئے، دنیا میں بھی عذاب، قاتل کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اب وہ چھپتا پھرتا ہے اپنے دماغ سے، اپنے نفس سے چھپتا پھرتا ہے، کیسے چھپ جائے گا اپنے نفس سے؟ ہر وقت کچوکے مارتا ہے نفس، تو نے یہ کام غلط کیا، غلط کیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ہاں مگر، الا ہے نا، جب الا جو ہے منقلب کر دیتا ہے، حالت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، شرک چھوڑ دیا، وہ ایماندار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہاں وہ لوگ جو لوٹ آئے اپنی اصلیت پر، تابا تو وہ مطلب یہی ہے کہ اپنی اصلیت پر لوٹ آئے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لیں اپنا، سارے تعلق توڑ کر اللہ کی ذات کے ساتھ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کفر کے مقابلے میں مومن جو ہے نا، کافر کے مقابلے میں مومن، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت کرتا ہے۔ بھائی ٹٹول کے دیکھ لے کر اپنے آپ کو کہ ایمان کتنا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی ذات میں جھانک کر دیکھ لو ہمیں اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ بھائی آسان سی بات ہے، فارمولہ تو آسان ہے، اپنے اندر جھانک لو، تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ لگ جائے گا، نتیجہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، ذرا غور کر کے دیکھو کیا ہم اللہ کی ذات کے لیے کس حد تک مخلص ہیں، اور جتنا تم مخلص ہے اتنا تمہارا ایمان ہے۔ کون سی اس میں لمبی چوڑی بحث کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا یقین بحال رکھ لو بھائی، تعلق کو بحال کرو، یہی تو ایمان ہے بیٹا۔ لے لے آج تجھے جو ہے نا دیر سے آیا، بہت کل تو جلدی آ گیا، پھر آج تو بہت دیر سے آیا۔ الا من تاب، ہاں مگر وہ شخص اس اہانت بھرے کی سزا سے جو اس سے بچے گا، کون؟ مگر جو واپس لوٹ آئے۔ الا من تاب، جو اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ واپس جائے۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، وہ خالق ہے تم مخلوق، وہ مالک ہے تم مملوک ہو، تم ساجد ہو وہ مسجود ہے، تم عابد ہو وہ معبود۔ تیسرا کون ہے؟ مجھے بتا دو تیسرا ہے کون؟ تیسرا کوئی نہیں، اس تعلق میں تیسرا کوئی نہیں۔ کسی نے کہا ارے یار آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب رات کیسے گزرتی ہے، دن کا تنہائی کیسے گزرتی ہے؟ اس بزرگ نے کہا تھا تنہائی کیسی تنہائی؟ میں اکیلا ہوتا کب ہوں؟ اللہ اکبر، میں اکیلا ہوتا کب ہوں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق جڑا ہو، اسے کیا پرواہ ہے؟ بات ختم۔ کیسی ٹیبلٹ کھائیں گے؟ نیند نہیں آ رہی ٹیبلٹ کھا لو، تمہیں ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تمہارے حواس سے بیگانہ کر دے گی، تو اپنے اصل کے ساتھ آ جانا۔ الا من تاب، آ رہے آ جانا میرے پاس، دیکھ پھر میں کیا کرتا ہوں۔ جو لوٹ آئے اپنی حقیقت کی طرف، جو لوٹ آئے اپنے حقیقی منصب کی طرف آ جائے، تو آمنا، اور پھر مان لے اس بات کو، وعمل عملا صالحا، اور پھر وہ عمل کرے صالح عمل، جس میں یہ تین چیزیں کم سے کم شرک نہ ہو۔ اب تو بدعت بھی شامل کرنا پڑے گی، کیونکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے بدعت سب سے بڑی گمراہی ہے، اور یہاں تک بھی آیا کہ مشرک بڑی تیزی کے ساتھ آ سکتا ہے ایمان کی طرف، بدعتی نہیں آتا، کہ مشرک کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری یہ بات جو ہے یہ اللہ کو ناراض کرتی ہے،
بدعتی یہ سمجھتا ہے میرا عمل اللہ کو پسند ہے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورۃ کہف آخری رکوع ہے نا. گمان یہ کرتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں تو اسے کہتے ہیں بدعت، اور بدعت سب سے بڑا جرم ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہاں کیا الا من تاب، ہاں مگر وہ شخص، استثناء موجود ہے، الا میں استثناء ہے، سب چھوڑ دیا مگر ایک کو لے لیا، تعلق بحال کر لیا اور ایمان بھی لیا، مان بھی گیا. وعمل عملا صالحا، اور ایسے اعمال کیے جو صالح ہیں، اس میں شرک اور بدعت کی ملاوٹ نہیں ہے. پھر ان کے لیے اللہ پاک نے بڑی خوشخبری دی. اولئک، بس یہ وہ لوگ ہیں، بس یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کتنی بڑی خوشخبری. آ جاؤ یار، تو کتنے پہاڑ لے کے آئے گا اپنے گناہوں کے، سمندر لے کے آئے گا گناہوں کے، آسمان تک لے کے آ جائے گا گناہوں کے، زمین سے آسمان تک فضا کو بھر کے آئے گا. وہاں سے میرے دروازے پر تو آ، میرے دروازے پر آ تو صحیح، مجھے مان تو صحیح، میرے ساتھ تعلق جوڑ تو صحیح. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو جو اس نے کر رکھے ہیں، پہاڑ اکٹھے کر رکھے ہیں، آسمان تک بھر رکھا ہے، ان کو میں نیکیوں بدل دوں گا. یہ ہے توحید. میں ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. یار اتنا بڑا پیکج مل گیا نا، کیوں گھبراتے ہو؟ بس آ جاؤ اللہ کے حضور جھک جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آیت کتنی بشارت دیتی ہے، خوشخبری دے رہی ہے. اور آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے. گناہوں سے توبہ کر لو. گناہوں سے کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑ لو یار، اپنے ساتھ اپنا تعلق بحال کر لو، بحال کر لو. یعنی کہ ٹوٹا توڑ رکھا تم نے، خود توڑ رکھا، اللہ نے تم توڑا. کتنا بڑا سہارا ہے گناہگار آدمی کے لیے. دنیا بخش دی. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اچھا چہرہ ہے، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. آج نہیں ابھی تو آ جا، دیکھ پہ تیرے ساتھ کتنے پہاڑ لے کے آنا. واقعات اسرائیلی واقعات میں سے ہے نا. کیا نام تھا اس کا؟ نام بھول گیا. ہاں اس کا بھی ذکر ہے، ایک اور کا بھی ہے، اس زانی کا ذکر ہے، بہت بڑا زانی تھا. کیا نام ہے اس کا؟ نام بھول رہا ہوں. ہاں ذوالکفل، کفل. تو اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں. جب وقت آیا اس عورت نے اس کے سامنے جو رکھا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے مگر ایک دروازہ نہیں بند ہوتا. کفل دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے. کون سا دروازہ بند نہیں ہوتا؟ کھڑکیاں دروازے سب بند کر دے. کیوں بند کرتا ہے؟ کیوں بند کرتا ہے؟ کیوں چھپ چھپ کے کام کرتا ہے پورے؟ اس کے اندر ایک بات ہے نا، سر بات کو سمجھو نا. اور کسی سے چھپ رہا ہے نا، انسانوں سے بھی اس میں غیرت ابھی باقی ہے، جانور ابھی پورا نہیں بنا، چھپ رہا ہے. اللہ کی ذات سے دروازہ کہتے وہ دروازہ بند نہیں ہوتا. بقایا پلٹ گئی، سر پر ہاتھ رکھ دیا، لے جا مال، جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے دیا اور گواہ رہنا. میں آج جب ہی موت آ گئی، بس بات ختم ہو گئی. یبدل اللہ، اللہ تبدیل کر دے گا، سیئات میں ان کی برائیوں کو، حسنات وکان اللہ غفور الرحیم. آج کے سبق میں ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی ٹھوکر لگ جائے تو سنبھلے انسان، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا ناطہ توڑے نہیں. مایوسی کفر ہے، اور جیسے
اللہ پاک نے فرمایا سورہ صاحب میں یا الذین کفروا من دینکم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دین سے یہ مایوس ہو چکے ہیں، تیرے طریقے سے، جیسے یہ لوگ اصحاب قبور سے مایوس ہو گئے۔ غالباً سورہ ممتحنہ کے آخری آیت ہے غالباً۔ تو آج کا سبق یہی ہوا کہ تین بڑے بڑے جرموں سے بچتا ہے مومن۔ اس سے پہلے خرچ کے بارے میں تھا، اس سے پہلے سارا چلا آ رہا ہے معاملہ۔ تو آج کا سبق یہ ہوا کہ وہ لوگ اللہ والے عباد الرحمن وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو نہیں بلاتے، اللہ کی ذات کو کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو بھی جب بھی مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کے ضرور چکتے ہیں، اور کسی کو بھی کسی شکل میں بھی کسی رنگ میں بھی کسی معاملے میں بھی اللہ کے شریک نہیں کرتے ہیں، اور نہ وہ قتل جیسا جرم کرتے ہیں، قتل عمد نہیں کرتے، جان بوجھ کے قتل نہیں کرتے، اور تیسری ہے کہ وہ زنا کاری نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے انسان پر، کو چھپ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے ذلت کی زندگی ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اس کو پہاڑا پڑ دوں گا، چلو بد چلتے جائے گا قیامت کے دن، اور ہمیشہ کے لیے تین جرم کرنے ہمیشہ کے۔ آج توبہ کریں ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں پلٹ آتے ہیں اپنی حقیقت پر، توبہ پلٹ آتے ہیں اپنی حقیقت پہ ساتھ، اور ایمان لے آتے ہیں اللہ کی ذات پر، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ وہی ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح فرمایا ہے، وہی اعمال صالح ہیں، باقی کوئی نہیں۔ یعنی کہ وہ عمل جس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو عمل۔ کیسے ٹوٹ پھوٹ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے اللہ کے راہ پر کیا، اس کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا، اپنی ذات کو بھی ملوث نہیں کیا۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ذرا اچھے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ من ساما، جس نے روزہ رکھا یرائی دکھاوے کا، فقط اشرک، خیرات کی اللہ کے نام پر دیا، لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لایا جائے گا ایک شخص قاری قرآن پاک کا، بہت لوگوں کو پڑھایا، بہت سنایا، جی یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کے ساتھ وابستہ۔ کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے، تیرے دل و دماغ میں یہ چیز، لوگ مجھے بڑا قاری سمجھیں، بڑا عالم سمجھیں، بڑا واعظ سمجھیں، بڑے لہک لہک کے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ سنیں اور سبحان اللہ کہیں، چاہے وہ کچھ پڑھ رہا ہو وہ سبحان اللہ کہے بغیر بات، اس کی وہ سبحان اللہ سر کو کہہ رہے ہیں، سر لگاتے ہیں۔ تو نے دنیا میں جن سے مطالبہ کیا تھا اپنے نفس کی ساتھ، لوگوں نے تجھے پورا بدلہ دیا ہے، واہ بھی کیا ہے، تجھے قاری بھی سمجھا، سب کچھ، تو نے جو کچھ سوچا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، چل جہنم میں۔ غازی آئے گا، او قتل، جس نے بڑا جنگ لڑی ہوگی، بڑا بہادر تھا، تو کیا کر کے آیا؟ یا اللہ شہید ہو گیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں تو اپنی جان بھی تیرے حوالے کر کے آیا، جیسے قزوان نے کیا تھا۔ قزوان جنگ احد کے دن اس نے 8 بندے قتل کیے تھے، مسلمان نہیں تھا وہ، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی۔ مجھے لوگوں نے کہا تو نے بڑا کمال کر دیا، اس نے کہا یار میں کیا کمال کر دیا، میں تو اپنے قبیلے کے ساتھ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ذکر کیا، قزمان نے تو آج جنت خرید لی، آپ نے فرمایا نہیں، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ لوگ متذبذب ہو گئے، اتنا اس نے کام کی، جہاد کیا تکڑا، اور ایسے وقت میں جب مسلمان بیچارے پھنس رہے تھے، 70 شہید ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اور لوگوں کو اب چنتا لگی، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا، زخمی تھا، زخموں کی شدت نے
اس نے اپنا تلوار نکالی، یہاں رکھی اور پار کر دی، زخموں کی شدت برداشت نہ کر سکا تو لوگوں نے فوراً صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا، اپنی جان لے کے آئے اللہ کہ تو نے دنیا میں یہ سوچ کے کام کیا تھا یہ تاکہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، اور لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سخی ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ تو بھائی ان چیزوں سے بچتے ہوئے جب اللہ کی طرف لوٹ کے آتے، انسان اپنی ذات کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، اس کے ساتھ جو ہے جتنا تعلق رکھ رہا ہے نا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق تھا دوسروں کے ساتھ کر لیا، بات تو وہی آ گئی، خالصاً وادعوہ مخلصاً، خالص ہو کر اللہ کو پکارنا، خالص ہو کر، پھر تیرے پاس تھوڑی سی بھی ہوگی نا، تھوڑا سا بھی ہوگا، پھر اللہ سر پہ دے کے نا اس کو پہاڑ بنا دے گا۔ اب یہ دیکھو نا، آپ نے کئی جگہ پڑھا کہ یہ پڑھ لو، سمندر کے جتنا بھی ہے پہاڑ جتنے گناہ بھی ہوں گے معاف ہو جائے، وجہ صرف اس میں ان ذرا عزیہ معصورہ لکھی ہوئی ہیں، یہاں پر سامنے پڑھی ہیں، سبحان اللہ بحمدہ اتنی دفعہ کہہ لو، تمہارے پہاڑوں جتنے تمہارے پاس ہو، سمندروں جتنے نیکیاں بن جائیں۔ کیسے ہو جائے گا یہ؟ وجہ یہی ہوگی کہ اس میں اصلیت ہے توحید کی، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ قول قولی ھذا وآخر دعوانا